نیب جو کرپشن کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور جو کہ آج کل کافی بھرپور تحقیقات مختلف شعبوں میں نظر آتی ہے، اس میں ایک غیر معمولی اور انتہائی اہم تحقیقات ہے جس کا تعلق اس کرپشن سے ہے جو کہ ڈی ایچ اے لاہور اور ڈی ایچ اے اسلام آباد میں ہوئی اس دور میں جب پاکستان فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے اور ان کرپشن کے کیسز کے مرکزی ملزم ان کے چھوٹے بھائی کامران کیانی ہیں۔ ہر حالت میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ چاہے حاضر سروس ملٹری آفیسرز ہوں یا ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہوں، عام طور پہ نیب ان کیسز سے دور رہتی تھی یا دور رکھا جاتا تھا، لیکن یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے جس کے تحت نیب نے اس تحقیقات کو بہت آگے بڑھایا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نیب عدالت میں آج ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اقبالی بیان جمع کرایا۔ انہوں نے اعتراف کیا ان تمام الزامات کا جو کہ ان پہ لگائے گئے تھے ڈی ایچ اے 1 رینچز پروجیکٹ کے حوالے سے، اور جس میں 1 ارب 80 کروڑ روپے کی مبینہ طور پہ کرپشن کی گئی تھی۔ غیر معمولی بات ہے کہ ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اپنا اقبال کیا اپنے جرائم کا، اور اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کے مرکزی ملزم جو تھے وہ براہ راست اس میں انوالو تھے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی جناب کامران کیانی۔ اس کے علاوہ نیب ڈی ایچ اے لاہور کے بھی ایک کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں 17 ارب روپے کی مبینہ طور پہ کرپشن ہوئی ہے، اور ان تمام کیسز کی مرکز ہے کامران کیانی کی کمپنی ایلیسیم ہولڈنگ جو کہ لاہور اور اسلام آباد کے ان دونوں جو اسکینڈلز ہیں اس میں براہ راست ملوث نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ کامران کیانی کے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم اسلم نے بھی کامران کیانی کے خلاف تمام نہ صرف ثبوت دے دیے ہیں بلکہ بیان بھی انہوں نے جمع کرا دیا ہے جس میں کہ انہوں نے وہ تمام تفصیلات دی ہیں جس طرح سے کامران کیانی اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے تھے ڈی ایچ اے کے مختلف حوالوں سے، ڈی ایچ اے لاہور اور ڈی ایچ اے اسلام آباد کے حوالے سے۔ اب تک جو تحقیقات ہوئی ہے اس میں ملزم اور تمام الزام بہرحال ڈی ایچ اے پر رکھا گیا ہے، ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹرز یا ان کے متعلقہ افسران پہ رکھا گیا ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے نظام میں اگر لاہور اور کراچی کا معاملہ ہو تو بہت اہم کردار ہوتا ہے، بلکہ بنیادی اور کلیدی کردار ہوتا ہے ایگزیکٹو بورڈ کا۔ ڈی ایچ اے کا ایڈمنسٹریٹر اپنے حوالے سے بہت کم ایسے معاملات ہیں، مالی معاملات جن پہ تنہا فیصلہ کر سکے، یہ تمام معاملات ایگزیکٹو بورڈ جاتے ہیں جہاں پہ متعلقہ کور کمانڈر اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ کم از کم لاہور اور کراچی میں یہ معاملہ ہے، اور اسی طرح سے راولپنڈی کے جو ڈی ایچ اے ہے اس کے تمام معاملات کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے اس کی سربراہی آرمی کے ایڈجوٹنٹ جنرل کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بہرحال اب تک کی تحقیقات میں اگر ایڈمنسٹریٹر تک کہیں نام آیا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایڈمنسٹریٹر نے تسلیم کیا ہے کہ وہ تمام معاملات تنہا اس نے کیے ہیں یا یہ ڈی ایچ اے کے نظام کے تحت اوپر تک یہ بات گئی تھی۔ بہرحال حساس معاملات ہیں، ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر سے اوپر کی بات ہو کیونکہ مرکزی ملزم ہیں کامران کیانی اور وہ تھے چھوٹے بھائی جنرل اشفاق پرویز کیانی کے۔ کامران کیانی کے بارے میں نیب بھرپور کارروائی کر رہی ہے، ان کو اشتہاری ملزم قرار دینے کے لیے رجوع کیا ہے متعلقہ عدالتوں سے۔ نیب کے حکام کہتے ہیں کہ جیسے ہی کامران کیانی کو اشتہاری ملزم قرار دیا جائے گا انٹرپول کے ذریعے ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کیے جائیں گے اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کا پاسپورٹ بھی منسوخ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں نیب کے حکام کہتے ہیں کہ کامران کیانی ان کی اطلاعات کے مطابق اس وقت دبئی میں مقیم ہے، لیکن بہت اہم کردار ہے کرپشن کے حوالے سے جو تحقیقات نیب نے کی ہے اور جو کہ جس میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے، بہت حقیقی اور بھرپور کارروائیاں نیب کر رہی ہے، یہ اس کا ایک بہت اہم کیس ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ اسلام آباد میں سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر صاحب۔ یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو مختصراً پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ڈی ایچ اے اسلام آباد اور ڈی ایچ اے اسلام آباد کی جو کرپشن کی جو معاملات ہیں، جو الزامات ہیں، وہ ہیں کیا؟
جی کامران صاحب، اس میں بیسیکلی جو لینڈ ایکوائر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، رینچز کا منصوبہ تھا جس میں لینڈ ایکوائر کرنی تھی، اور ڈی ایچ اے نے اس کے لیے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ ایلیزیم کمپنی کو دیے، لیکن یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ یہ ناقابل فروخت ہیں، یہ مارکیٹ میں فروخت نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ شورٹی کے طور کے اوپر جن لوگوں سے لینڈ ایکوائر کی جائے گی ان کو دیے جائیں گے، لیکن ایلیزیم کمپنی نے لینڈ ایکوائر نہیں کی اور یہ جو الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس تھے یہ مارکیٹ میں فروخت کر دیے، اور یہ تقریباً 30 کے قریب الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس تھے جن کی مالیت جو ہے وہ 1.5 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے، یہ مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے اور لینڈ جو ہے وہ ایکوائر نہیں کی گئی۔ جو معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ڈی ایچ اے اور ایلیزیم کمپنی جس کے سابق ڈائریکٹر تھے کامران کیانی، اس کے درمیان یہ معاہدہ تھا جس کی خلاف ورزی کی گئی، اور ڈی ایچ اے نے خود یہ شکایت جو ہے وہ نیب کو اسلام آباد کا معاملہ، لاہور کا کیا معاملہ معاملہ تھا عامر؟ لاہور میں کیا ہوا ہے؟ جی لاہور میں یہ تھا کہ لاہور میں بھی ڈی ایچ اے کا جو لینڈ ایکوائر کرنے کا معاہدہ تھا وہ کامران کیانی کی کمپنی ایلیزیم اور اس کے علاوہ حماد ارشد کی جو کمپنی تھی اس کے درمیان ان کے مابین تھا، اور لینڈ ایکوائر کرنی تھی، لیکن تقریباً 25,000 کنال لینڈ ایکوائر کرنی تھی، لیکن تقریباً 3 سال گزرنے کے باوجود نہ تو لینڈ ایکوائر کی گئی، اور جو ایکوائر کی گئی وہ مختلف پاکٹس میں تھی، جس سے جو شہداء کے پلاٹس تھے یا جو دیگر لوگوں کے پلاٹس تھے ان کو پلاٹس کی الاٹمنٹ بھی نہیں ہو سکی، اور تقریباً مجموعی طور پر 17 ارب روپے کا نقصان ہوا ڈی ایچ اے کو، اور اس کے علاوہ ڈی ایچ اے کی شہرت ایک بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ نیب کی تحقیقات کیا یہ کہہ رہی ہے، ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جتنی کرپشن ہوئی ہے جس میں شہداء کے پلاٹس کی بھی کرپشن کی گئی ہے، اربوں روپے کی ہے، اس کے مرکزی ملزم اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ کیا جو ڈی ایچ اے کے آفیشلز کی انوالومنٹ ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ ایڈمنسٹریٹر لیول سے اوپر کی انوالومنٹ نہیں ہے، اور کیا نیب کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک مروجہ پروسیسز ہیں جو کہ لاہور میں اور اسلام آباد میں، کہ یہ تمام معاملات لاہور میں ایگزیکٹو بورڈ اور کور کمانڈر تک اور پنڈی میں ایڈجوٹنٹ جنرل تک جاتے ہیں، کیا نیب یہ کہتی ہے کہ یہ سارا جو گڑبڑ کی تھی یہ صرف ایڈمنسٹریٹرز نے یا ڈی ایچ اے کے سٹاف نے کی تھی، اس وقت کے آرمی چیف کا انفلوئنس یا اس کے اوپر کے جو آفیشلز تھے وہ اس میں قطعی طور پہ انوالو نہیں تھے؟ جی کامران صاحب، اس میں کیونکہ نیب آفیشلز تو آن ریکارڈ اس میں صرف ان کا یہی موقف ہے کہ کیونکہ جس حد تک تفتیش جا چکی ہے اس میں صرف انہی لوگوں کا کردار سامنے آیا، جس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ صباحت قدیر بٹ تھے جو ڈی ایچ اے کے تھے، اور اس کے علاوہ سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے۔ ان 2 افراد کا ہی کردار ہے، لیکن جو اقبالی بیان قلم بند کروایا بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اسلام آباد کے مجسٹریٹ کو، اس میں یہ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو جوائنٹ وینچر کیا گیا تھا ایلیزیم ہولڈنگ پاکستان کے ساتھ اس میں ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری لی گئی تھی، اور تمام جو فیصلے تھے وہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد ہی کیے گئے تھے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں ایلیزیم کمپنی کی طرف سے وسیم اسلم جو ایلیزیم کمپنی کے ڈائریکٹر سی ای او ہیں جو گرفتار ہیں اس کیس میں، وہ دیکھا کرتے تھے، انہوں نے کامران کیانی کا نام نہیں لیا براہ راست، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایلیزیم کمپنی نے جو معاہدہ کیا تھا جس کے ڈائریکٹر تھے کامران کیانی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس سے ڈی ایچ اے آگاہ نہیں تھا کہ یہ جو الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس ہیں وہ مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے ہیں، اور جب پتہ چلا تو اس کے بعد ڈی ایچ اے نے خود نیب کو شکایت کر دی۔ جی بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھارت کا، جہاں پہ کھلبلی مچ گئی ہے۔ کھلبلی مچی ہے اوڑی کے حملے کے بعد جو بھارت کے موقف سامنے آئے، اب وہ مختلف انداز سے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف کی تقریر جو کل انہوں نے اقوام متحدہ میں کی، اس پر ایسا لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا سٹپٹا گیا ہے۔ بھارت میں ایک طرف سٹپٹاہٹ کی عالم ہے، ایک طرف کھلبلی ہے، اس سب کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔